اپنی اصلاح کیسے کریں، خود کو تبدیل کیسے کریں، یہ ایک ایسا سوال ہے ہر مسلمان اس کی تلاش میں ہے۔ جی ہاں، ایک کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے۔ خود کو تبدیل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی عنصر ہے، صوفیہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ جو آدمی کسی کی اصلاح پر تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ پہلے تو وہ مادہ ضروری ہے جو تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے۔ 6 طریقے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، امام محمد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب مجموع رسائل کے اندر 6 طریقے لکھے ہیں کہ کوئی آدمی کیسے بدل سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ لکھا کہ شیخ کامل کی طرف مراجعت کرو، شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو۔ تمہارا جو پیر کامل ہوگا وہ تمہارے اندر پائے جانے والے جو عیوب ہیں وہ ظاہر کرے گا، تمہیں اصلاح کی تلقین کرے گا، اللہ تک پہنچائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا، اگر کسی کا شیخ نہیں یا شیخ کامل کی صحبت میسر نہیں تو پھر کسی نیک مسلمان کی صحبت اختیار کرے اور اس سے اچھی باتیں سیکھے۔ تیسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ اپنے دشمنوں سے کچھ سیکھا جائے۔ ارے جناب، دشمنوں سے اور سیکھنا کیسی عجیب بات ہے، لیکن ذرا غور کیجیے۔ صوفیہ جو ہیں وہ دل کے چور پکڑتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دشمن کیا کام کرتے ہیں، عیب جو ہی بیان کرتے ہیں، ارے جناب کنجوس آدمی ہے، ارے جناب بخیل آدمی ہے، جب دیکھو گالیاں دیتا رہتا ہے، ارے یہ تو خائن ہے۔ تو جو آپ کی بدخواہی کرتے ہیں، آپ کے کان بند کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں آپ کے متعلق آواز کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، کیا برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی تنقید کو، بیان کی جانے والی خامیوں کو سن کر اپنی اصلاح کرے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بیجا تنقید کرنا درست ہے یا عیب بیان کرنا جائز ہو گیا، نہیں۔ اگر وہ نہیں مان رہے، کرے نہ کرے ان کا فعل خود بھگتیں گے، لیکن بندہ یہ سوچے میرے متعلق کیا پرسیپشن ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ان خامیوں کو درست کرے۔ اور اگر یہ موقع بھی نہیں ملتا تو پھر بیان کیا چوتھی چیز کہ لوگوں میں گھلے ملے، لوگوں میں گھلے ملے اور پھر لوگوں کا جائزہ لے کہ کون اچھی باتوں میں اس سے آگے ہے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اسے کوئی با اخلاق آدمی نظر آتا ہے تو حسرت کرے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، میرے کیوں نہیں۔ کوئی اسے دیانتدار نظر آتا ہے، معاشرے میں کسی کی ریپوٹیشن اچھی نظر آتی ہے تو رشک کرے، میرے اندر یہ چیز کیوں نہیں۔ تو لوگوں کو دیکھ کر جو اچھائیاں ہیں اس کو جذب کرے۔ یہ چوتھا راستہ ہے، کیونکہ کہا گیا المؤمن مرآت المومن، مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر آپ عیب جو نہیں ہیں، اصلاح پسند ہیں، خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کی اچھائیاں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ مکھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو گند پر بیٹھتی ہے، جہاں بھی اسے کچرا نظر آئے گا، گند نظر آئے گا، وہاں جا کے بیٹھے گی۔ اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، جہاں پھول نظر آئیں گے ان پھولوں کا رس چوسنے کے لیے بیٹھے گی۔ تو ایک اصلاح پسند کو جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تو لوگوں کے حسن نمایاں ہونے چاہیے، یعنی اچھے اعمال نمایاں ہونے چاہیے، اور ان اچھی باتوں کو لے کر یہ اپنے اوپر نافذ کرے، میرے اندر کیوں نہیں۔ 5ویں بات یہ لکھی کہ جیسے 4 باتیں میسر نہیں ہیں یا کم از کم میسر ہیں بھی تو 5واں راستہ نہ چھوڑا جائے، وہ ہے کتابوں کا مطالعہ کرے۔ وہ کتابیں جو علماء نے لکھی ہیں، جو اصلاح کرنے والی کتابیں ہیں، جس کے اندر قرآن و حدیث بیان ہوا، جس کے اندر بزرگان دین کے واقعات بیان ہوئے، نیکی کے راستے پر چلنے کے طریقہ بیان ہوئے، بلند ہمتی کے فضائل اور انسان کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو لے کر چلے، یہ باتیں بیان ہوئیں۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو مجلس علم ہے، قرآن پاک سکھایا جا رہا ہو،
حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس ہو، فقہ کا درس ہو، مجلس علم میں حاضر ہوتا رہے۔ اس میں حاضر ہونے سے بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ معاشرے کے بڑے ہی کریم لوگ ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی کسی معاشرے کی آپ کریم تلاش کرنے جائیں گے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ معاشرے کی کریم کہلاتے ہیں۔ آپ کیوں دور ہیں؟ آپ کیوں نہیں آتے جاتے؟ آپ کیوں نہیں علماء سے پوچھتے؟ آپ کیوں نہیں مجلس واعظ میں شرکت کرتے؟ درس و بیان میں کیوں شرکت نہیں کرتے؟ اس سے تو تبدیلیاں آیا کرتی ہیں، انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے، انسان نیکی کے راستے پر رہتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی اسے ملتی ہے۔ 5 باتیں بیان ہوئیں: شیخ کامل کی صحبت، نیک مسلمان کی صحبت، اپنے دشمنوں سے سیکھنا، عام مسلمانوں میں مخالطت کرنا، میل جول کرنا، ان سے سیکھنا، مجلس علم میں شریک ہو کر علماء سے سیکھنا۔ یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کی طرف، یعنی 5 باتیں بھی پائی جائیں، 5 راستوں پر بھی آپ چلیں تو کوئی برا نہیں ہے، یہ 5 اچھی باتیں ہیں۔ اب بالفرض کوئی شخص ایسا ہے یا ایسی جگہ پر ہے، یہ 5 باتیں اسے میسر ہی نہیں ہیں۔ شیخ محمد الہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ایسے شخص کو چاہیے کہ نبی اکرم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فرمایا درود پاک وہ فعل ہے تربی ہی و ترقی ہی و تہذبی ہی، کہ بندے کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، روحانی طور پر بندے کے اندر تہذیب پیدا کرتا ہے، بندے کے اخلاق کے اندر درستگی آتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی جہاں دیگر برکات ہیں، ایک برکت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ اس سے بندہ جو روحانی کیفیت ہے، جو روحانی معاملات ہیں، اس میں آگے بڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو 6 باتیں آپ نے آج ملاحظہ کی۔ اپنی اصلاح جو کرنا چاہتے ہیں، خود کو جو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے جس کو علماء نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔